السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، أو قال عليه الصلاة والسلام. میرے پیارے ساتھی، آج میں نے آپ کے سامنے توبہ کے سلسلہ میں کچھ باتیں کریں گے. اگر یہ بات قرآن اور حدیث کے مطابق ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھا لگیں گے اور آپ اس پر عمل بھی کریں گے. ایک مرتبہ ایک حدیث ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ 3 لوگ ایسے تھے جنہوں نے لوگوں کو ظلم کیا، قتل کیا، بہت برا کام کیا، بہت برے کام کیے. تو وہ لوگ ایک بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا: یا رسول اللہ، ہم سے تو بہت گناہ ہوئے ہیں، ہم لوگوں کو ظلم کیا، ستایا، بہت گناہ کیے ہیں ہم. تو اگر ہم اسلام قبول کر لے، اپنے کیے ہوئے گناہ پر شرمندہ ہو، اگر ہم توبہ کریں، اللہ پاک رب العالمین کیا ہم کو معاف کر دیں گے یا نہیں؟ جب یہ لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر یہ بات فرمایا تو اسی وقت اللہ پاک رب العالمین نے جس آیت کو میں نے تلاوت کی ہے، یعنی قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ پاک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے نبی، آپ ان سے فرما دیجئے کہ تم میں سے جنہوں نے اپنے ظلم پر، اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، اور خدا کی رحمت سے مایوس نہ ہو. اللہ پاک ہر گناہ کو معاف کر دیتے ہیں،
انہ هو الغفور الرحیم، وہ تو غفور الرحیم ہے۔ اگر اس سے کوئی بندہ معاف کر دے جب وہ اندھیرا میں تھے اور اس کو محسوس ہوا کہ ہم روشن سے تو اندھیرا میں آئے ہیں، اور جب اس وقت اس کو پتہ چلتا ہے میں نے جس راستہ پہ آیا یہ تو غلط طریقہ ہے، یہ غلط راستہ ہے، جب اسے یہ محسوس ہوتا ہے اور اللہ کے سامنے سر جھکاتا ہے، اللہ سے توبہ کرتے ہیں، تو اللہ پاک رب العالمین اس کا دعا جلد قبول کر لیتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی سے فرمایا، اے نبی آپ ان سے فرما دیجئے کہ اللہ ہر گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم توبہ کریں، یعنی پختہ ارادہ کریں، جیسا توبہ کرنا چاہیے ویسا توبہ کرے، تو اللہ پاک رب العالمین ہم کو معاف کر دیں گے۔ ایک مرتبہ ایک شخص شہر میں چوری کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ چوری کرتے تھے۔ تو وہ لوگ ایک دن لوگوں کے سامنے اس کا جو چوری کرنا ہے اور لوگوں کے سامنے ظاہر ہو گیا، اور لوگوں نے اس کو پکڑ لیا، تو اس وقت لوگوں نے اس شخص کو شہر سے نکال دیا، اور لوگ کوئی سہارا نہ پا کر، کوئی سایہ نہ پا کر، کوئی ٹھکانہ نہ پا کر وہ جنگل کی طرف چلا گیا۔ جب وہ جنگل کی طرف چلا گیا تو وہاں جا کر اچھا دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے، خدمت نہ ہونے کی وجہ سے، طبیعت کھانا پینا ٹھیک طرح نہ ہونے کی وجہ سے اس کا طبیعت خراب ہونے لگا، کمزور ہونے لگا۔ ایسا ہوا کہ وہ بالکل مرنے کی قریب ہوا، تو اس نے ایک دن سوچنے لگا کہ میں نے جو کام کیا وہ بہت غلط کام کیا۔ اس کو اپنے کیے ہوئے پر غلطی محسوس ہوا۔ اس نے سوچا کہ میں نے بہت ہی برا کام کیا، یعنی اللہ چاہتا ہے کہ اس لوگ کو وہ ہدایت دے، تو وہ لوگ اللہ سے دو ہاتھ اٹھا لیا اور فریاد کرنے لگا، اے الہی میں نے جتنے کام کیے بالکل ہی غلط کیے ہیں، تو آج مجھے محسوس ہوا کہ میں نے اندھیرا میں تھے، اس لیے آج میں نے اس جنگل میں آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اس لیے میں آپ سے توبہ کرتا ہوں، آپ مجھے معاف کر دیے۔ جب وہ لوگ یہ دعا کیا تو دعا کرنے کے بعد یہ لوگ چل بسے۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا۔ اللہ نے موسیٰ سے فرمایا، اے موسیٰ اس جنگل میں، اس پہاڑ میں میرا ایک بندہ ہے، اس کو لا کر، میرا ایک محبوب بندہ ہے، اس کو لا کر دفن کر دو۔ جب موسیٰ نے جا کر لایا، اور اللہ نے ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اے موسیٰ تم یہ بھی فرما دو لوگوں سے کہ جنہوں نے، جو شخص اس جنازہ میں حاضر ہوگا
ان کو بھی معاف کر دیا جائے گا۔ حضرت موسیٰ نے اس شخص کو شہر میں لایا، اور جب لایا شہر کے لوگوں نے دیکھ کر تعجب ہوا کہ یہ کیا ہے، یہ تو ایک چور تھا۔ حضرت موسیٰ نے بھی تعجب ہوا، حیران ہوا، کیا بات ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ یہ چور ہے اور اللہ کہتے ہیں یہ محبوب بندہ ہے۔ تو موسیٰ نے اللہ سے کہا، یا خدا، آپ کہتے ہیں کہ آپ کا یہ محبوب بندہ ہے، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ یہ چور ہے، چور تھا، اس کو شہر سے نکل دیا گیا۔ تو اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ سنو، لوگوں نے جو کہا صحیح کہا، میں نے جو کہا میں نے بھی صحیح کہا۔ یہ شخص تو چور تھا، لیکن وہ اپنے گناہ کو مان لیا، اقرار کر لیا، اپنے کیے ہوئے گناہ پر شرمندہ ہوا اور مجھ سے توبہ کیا، اپنا ہاتھ بڑھا دیا، تو میں نے اس کے آنکھ کا پانی قبول کر لیا۔ وہ شخص خود صرف اپنے لیے توبہ کیا تھا، اس لیے میں نے صرف اس کو معاف کر دیا۔ اگر وہ پورے دنیا کے لوگ کے لیے توبہ کرتا تو میں پورے دنیا کے لوگ کو بھی معاف کر دیتا۔ تو ایک چور اگر چوری کر کے معاف پاتے ہیں، اللہ اسے معاف کر دیتے ہیں، کیا اللہ ہم کو معاف نہیں کر دیں گے؟ بے شک اللہ ہم کو معاف کر دیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، انما الاعمال بالنیت، عمل کی دار و مدار نیت پر ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم نیت صحیح کرے، ہمارا نیت ٹھیک ہو، صحیح ہو۔ اگر نیت میں اگر کوئی کسی طرح کا کمی رہ جائے تو ہمارے توبہ میں بھی کمی رہ جائے گا۔ اس لیے میں ہر شخص سے، ہر ایک سے میں دریافت کرتا ہوں، آپ سب اللہ سے توبہ کرے، اللہ سے معافی چاہے۔ بے شک یقیناً اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، ہم کو معاف کر دیں گے۔ اس سے میں آج ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔